دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. یہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے کے اندر ان جملوں کو کہا تھا. قرآن بھی ہمیں حکم دے رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمانوں والو, اے مسلمانوں, تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. ناجائز طریقے سے مال کھانا سمجھتے ہو کیا ہے؟ جرجیت صاحب موبائل کے میکینک ہیں, میں موبائل سنبھالتا ہوں. آپ مسلمان ہیں, آپ ہمارے پاس آئے, صاحب مولانا صاحب, جرجیت صاحب میرا موبائل خراب ہو گیا, ذرا دیکھ لیجیے. تھوڑا چیک کیا, دیکھ لیا اس میں کیا کمی ہے. 100 روپے کا کام ہے, بس ایک چیز لائی جائے گی, 100 روپے میں پڑ جائے گی. اب 100 کی جگہ ہم 150 لے لیں, کوئی بات نہیں. لیکن میں نے اس کو بتا دیا, صاحب اس میں تو بہت کمی ہے, اس کی تو پورا ٹچ خراب ہو گیا ہے, اس میں تو یہ کمی ہے, 800 روپے لگیں گے بھائی. 800 بھائی دیکھ لیجیے یار, ہم غریب آدمی ہیں. ہوتے ہو نہیں صاحب, اس میں اتنی کمیاں ہیں, اس میں اتنی پرابلم ہے, یہ ہے, یہ پڑے گا, وہ پڑے گا, لوکل نہیں ڈالتے ہم, اوریجنل ڈالتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اور بات ہوتے ہوتے 500 روپے پہ معاملہ ٹک گیا. آپ کو معلوم ہے 100 روپے کی چیز پڑنا ہے, اور آپ نے اس کو 800 سے طے کرتے کرتے 500 پہ معاملے کو ڈن کر دیا. سنو, موبائل سنبھال کر اس کو دے دیا اور 500 روپے لے لیا. یہ 500 روپے لے کے جب آپ اپنے گھر جاتے ہو, گوشت خریدتے ہو, کھانا بناتے ہو, یا اس سے کوئی کپڑا خریدتے ہو, پہنتے ہو, اللہ کی قسم آپ نے ناجائز طریقے سے اس سے جو مال کمایا ہے, اس مال کو کھا کر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. اگر اس 500 روپے سے آپ نے کوئی کرتا خریدا اور کپڑا پہن کر نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی, قبول نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے ناجائز طریقے سے مال کمایا ہے. 100 روپے کی جگہ پر آپ نے 500 لیا ہے, اور قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم 50 روپے بچ رہے ہیں صاحب. قرآن یہی ہمیں حکم دے رہا ہے. کیا کرو گے ویدوں کے منتر سن کر؟ اپنے معاشرے کے اندر, سماج کے اندر اپنی زندگی کو پہلے پاک صاف کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو, تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. ہم مسلمان ہیں, مسلمان کا ہی مال کھا رہے ہیں ناجائز طریقے سے. ہم اسی کے لیے کنواں کھود رہے ہیں. پتہ نہیں شام تک کسٹمر آیا کہ نہیں آیا, اسی کو بلی کا بکرا بناؤ اور پورے دن کی کمائی اسی سے حاصل کر لو. اب آپ کہو گے مولانا ہم نے تو طے کر لیا, چوری تھوڑی کی ہے, اس کو بول دیا 500 لگیں گے, اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے تو طے کیا ہے. ہاں آپ نے طے کیا ہے, لیکن آپ نے یہ بھی تو کہا کہ 800 لگیں گے, اس میں یہ پڑے گا, وہ پڑے گا. آپ نے اس کو کلیئر کیوں نہیں کیا؟ 100 روپے کی چیز آئے گی لیکن میں 800 لوں گا, دینا ہو تو دو. آپ کلیئر کیجئے. صاحب ایسے بول دیں گے تو کون آدمی ہم سے صحیح کرائے گا؟ تو آپ 100 کی جگہ 150 لے لیجئے. آپ محنت کر رہے ہیں, لیکن 100 کی جگہ آپ 500 لیں گے, اور یہ کہہ کے لیں گے کہ اللہ کی قسم ہمیں 50 بچ رہے ہیں, اپنی اولاد کی قسم 50 بچ رہے ہیں, ہمیں پروفٹ نہیں ہو رہی ہے, ہم صرف لاگت ہی لاگت لے رہے ہیں, ہم آپ سے کما نہیں رہے. یہ کہہ کر آپ یہ ناجائز طریقہ ہے پیسہ کمانے کا. اسی طریقے سے کوئی بھی بزنس آپ کر رہے ہیں, کپڑا بیچ رہے ہیں, 100 روپے کا کپڑا 500 روپے میں آپ بیچ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے 500 بتائیں گے تو 300 میں بکے گا, لیکن وہ کپڑا آپ کو معلوم ہے کہ اگر 150 میں بھی بک جائے تو ہمیں فائدہ ہے. 50 روپے بچ رہے ہیں, لیکن آپ کی نیت پہلے سے یہ ہے 500 بتائیں گے, 300 تک پہ ہم ڈن کر دیں گے, لینے والا لے گا. یہ بھی ناجائز ایک قسم ہے پیسہ کمانے کی. میرے بھائیوں, اس طریقے سے نہیں. قاضی شریح جن کو حضرت علی نے قاضی بنایا تھا, جج بنایا تھا, ان کو ایک گھوڑا خریدنے کی ضرورت پڑی. مارکیٹ میں گھوڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں, اور سنو, اب آپ کے پاس سے جو بھی آدمی اٹھے اس کو ہاتھ پکڑ کے بٹھا دو زمین. سننے بھی آنا چاہے گا, آگے بھی بیٹھے گا, جرجی صاحب کی شکل بھی دکھنی چاہیے, اور اٹھ کے بھی بھاگے گا. سب شوگر کے مریض ہیں کیا؟ پیشاب زیادہ آتا ہے کیا؟ یہ دیکھو, جتنا سمجھایا اتنا ہی. اور سمجھا رہا ہوں تو اور سینہ جو
سب مودی بن رہے ہیں. نہیں مانوں گا بات, اپنے من کی بات. یہیں بیٹھے رہنا, اب جانا نہیں کہیں. زیادہ تیز آ رہا کیا؟ تو جاؤ جاؤ جاؤ, چلو جلدی جاؤ. اتنی جلدی کمر میں لگ گیا, ابھی تو کام ہی نہیں لیو کمر والا. تو میرے بھائیوں سنیے, یہ بھی ایک قسم ہے ناجائز مال. قاضی شریح نے ایک گھوڑا خریدنا چاہا, اور گھوڑا خرید رہے ہیں تو گھوڑے والے سے پوچھا, گھوڑا بیچ رہے ہو؟ کہاں, کتنے کا؟ اس نے کہا 400 درہم کا. قاضی شریح نے کہا دیکھوں 400 کا ہے یا 300 کا, یہ تو چلانے کے بعد پتا چلے گا. کیا میں تمہارے گھوڑے کو چلا سکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے؟ میں ٹرائی کر سکتا ہوں؟ قاضی شریح, گھوڑا بیچنے والے نے کہہ دیا لے لو. یہ ہمدردی ہمارے اندر بھی آنی چاہیے, یہی اسلام ہے. قاضی شریح اس گھوڑے پر بیٹھے اور اس کی لگام پکڑی اور چلا کر دیکھا, اور پھر لوٹ کر آئے ایک چکر لگا کر. کہنے لگے گھوڑے والے سچ بتاؤ کہ یہ گھوڑا تم کتنے کا دے رہے ہو؟ اس نے کہا 400 درہم کا. نہیں, تمہارا گھوڑا تو 400 سے بھی اوپر کا ہے. میں نے اس گھوڑے کی رفتار سے اندازہ لگایا ہے, شاید تم کسی مجبوری میں تم بیچ رہے ہو. مجھے سچ بتاؤ گھوڑے کی صحیح قیمت کیا ہے؟ کہا نہیں, میں تو 400 درہم مجھے مل جائے, مجھے جو ضرورت ہے اتنا ہی میں نے بتا دیا. قاضی شریح نے کہا کہ نہیں, تمہارا گھوڑا 500 درہم کا ہے. گھوڑا بیچنے والے نے کہا ادھر سنیے, ادھر دیکھیے, یتیموں کی اور غریبوں کی اور مجبوروں کی زمین کم پیسوں میں خریدنے والوں, جانتے ہو کہ 2 لاکھ روپے کی اس کی زمین ہے, لیکن اس کی ماں بیمار ہے, اس کی بیٹی بیمار ہے. اس کو زمین بیچ کر اپنی بیٹی کا علاج کرانا ہے, اس لیے مجبوری میں وہ 1.5 لاکھ کی دے گا. اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا یا اپنی بیوی کا علاج یا اپنے بچے کا علاج کرائے گا, تو 2 لاکھ کی زمین 1.5 میں بھی بیچے گا اور ہم 1.5 میں خرید لیں گے, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی زمین 2 لاکھ کی ہے, قیمت اس کی صحیح ہے, لیکن مجبوری میں وہ 1.5 لاکھ کا بیچ رہا ہے اور ہم 1.5 لاکھ کی اس کی زمین لے رہے ہیں. یہ بھی پیسے کی ایک حرام قسم ہے, جو تم چاہے اس نے اپنی مرضی سے کیوں نہ دی ہو, لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اس نے مجبوری سے دی ہے. تو آپ کی یہ 1.5 لاکھ روپے کی لی ہوئی 50,000 کا جو چونا لگایا آپ نے, یہ حرام کمائی ہوگی, اور اس نے پوری قیمت کو حرام کر دیا ہے, اور تم ایک مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو. یہ معاف کیے جانے لائق جرم نہیں ہے. سنو, قاضی شریح کہتے ہیں تمہارا گھوڑا تو 500 درہم کا ہے, تم 400 کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا سنو, 400 درہم کی مجھے ضرورت ہے, میں نے قیمت 400 مانگی ہے, اگر آپ 500 دینا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی, ورنہ میری طرف سے صرف 400 فکس ہے. یہی کہے گا بیچنے والا. صاحب آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور 500 دینا چاہتے تو دے دیجئے, لیکن ہماری طرف سے 400 ہے. قاضی شریح کہتے ہیں میں ایک اور چکر لگاتا ہوں. انہوں نے ایک اور چکر لگا کر دیکھا, اور دیکھ کر پھر لوٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے والے تم اپنی مجبوری نہیں بتانا چاہتے ہو, مت بتاؤ, لیکن میں نے دوبارہ تمہارے گھوڑے کو چلا کر دیکھا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تمہارا گھوڑا 500 سے بھی اوپر کا ہے, یہ 600 درہم کے لائق ہے. گھوڑا بیچنے والا پھر کہتا ہے قاضی صاحب میری طرف سے 400 درہم ہے, اگر آپ 600 دے دیں 500 دے دیں تو یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میری طرف سے 400 درہم اس کی قیمت ہے. قاضی شریح کہتے ہیں رکو, ایک اور چکر لگایا اور آ کر کہتے ہیں کہ تمہارے گھوڑے میں کوئی کمی نہیں ہے, یہ گھوڑے کی قیمت تو 700 درہم بھی تم بتاؤ تو مناسب ہے. اس نے کہا 400 میری طرف سے, اوپر آپ اگر جو دے دیں گے وہ بخوشی میں قبول کر لوں گا. قاضی شریح ایک اور چکر لگاتے ہیں, اور چکر لگانے کے بعد آتے ہیں اور اپنے پاکٹ سے 800 درہم نکال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا گھوڑا 800 کے لائق ہے, یہ پکڑیے قیمت. اب تم کسی مجبوری میں اگر 400 کا بیچ رہے ہو تو یہ تمہاری مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن میں تمہاری مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. میں نے جو مناسب سمجھا اور تمہارے گھوڑے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ میں نے اپنے حساب سے بالکل جائز دی ہے, یہ 800 درہم کے